السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ایک اہم سبق تہذیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ سماجیات کا دوسرا سبق ہے اور میں ہوں سمینہ فرزانہ، گورنمنٹ جونیئر کالج سیڈم، ضلع گلبرگہ، اور آپ اس ویڈیو کو سوشل سائنس ورلڈ نامی یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ پیارے بچوں، تہذیب کو انگریزی میں کلچر کہا جاتا ہے۔ اب ہم تہذیب کا مفہوم جاننے کی کوشش کریں گے۔ انسان سماجی جانور ہے۔ تہذیب انسان اور جانور میں امتیاز پیدا کرتی ہے۔ تہذیب اور سماج ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں۔ تہذیب انسان کے سماجی، معاشی اور روحانی صفات یا عوامل کی کسوٹی ہوتی ہے۔ لفظ تہذیب سماجیات اور بشریات اینتھروپولوجی کے مخصوص معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تہذیب سے مراد معلومات، تجربات، عقیدہ، اقدار، طرز عمل، تعلقات کا ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہونا ہے۔ لہٰذا زندگی اور معلومات کے نظام کی سماجی گروہوں میں تقسیم کو تہذیب کہتے ہیں۔ لفظ تہذیب کے معنی۔ لفظ کلچر لاطینی زبان کے لفظ کولر سے ماخوذ ہے۔ یہ لفظ نشو و نما کے معنی دیتا ہے۔ عہد وسطیٰ میں کلچر ایگریکلچر کی شکل میں تھا اور زرعی پیداوار کی بڑھوتری کا اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ 18ویں اور 19ویں صدی انسانی طرز عمل کی نوعیت کے اظہار کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ تہذیب کی تعریفیں۔ بی ٹیلر کے مطابق تہذیب وہ پیچیدہ مجموعہ ہے جو اپنے اندر معلومات، عقیدہ، قوانین، رسم و رواج اور تمام صفات رکھتا ہے جس کو انسان نے سماج کی رکن کی حیثیت سے حاصل کیا ہے۔ مالینوسکی کے مطابق انسان نے اپنی زندگی کی تشکیل کی خاطر جو آلہ تخلیق کیا ہے اس کو تہذیب کہتے ہیں۔ تہذیب کے اقسام۔ تہذیب کو ہم مادی اور غیر مادی میں تقسیم کرتے ہیں۔ مادی تہذیب میں آنکھوں کو نظر آنے والی وہ تمام اشیاء اور آلات ہیں جو انسان استعمال میں لاتا ہے۔ غیر مادی تہذیب میں خیالات، افکار و اقدار شامل ہیں۔ تہذیب کی جامعیت کی وضاحت کے لیے مادی تہذیب اور غیر مادی تہذیب کا حوالہ دیا جا سکتا ہے جس کو اکبر نے تقسیم کیا ہے۔ دونوں اس انسان کی تخلیق کردہ ہے۔ اس کے مطابق انسان نے قدرتی وسائل کو مصنوعی اشیاء مثلاً عمارات، پل، راستے، مشینیں، کارگاہیں، کارخانے، کمپیوٹر، ٹیکنالوجی میں تبدیل کر کے مادی تہذیب کو تخلیق کیا ہے۔ تہذیب کی خصوصیات دیکھیے۔ تہذیب مجرد ہے۔ کلچر یا تہذیب سے مراد سماجی گروہ کا طرز زندگی ہے۔ ایک مناسب اور معقول طرز زندگی ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتا ہے۔ یہ عمل بھی آنکھوں کو نظر نہ آنے والا عمل ہے، اس لیے ہم تہذیب کو مجرد شے کہیں گے، یعنی آنکھوں کو نظر نہ آنے والی شے۔ تہذیب سماج سے جڑی ہوتی ہے۔ تہذیب انفرادی نہیں ہوتی، مطلب یہ کہ سماج کے ساتھ زندگی گزارنا، غذا، لباس، رسوم وغیرہ کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ لہٰذا تہذیب ایک سماجی شے ہے۔ تہذیب ایک اکتسابی عمل ہے۔ تہذیب کو انسان پیدائشی یا فطری طور پر حاصل نہیں کرتا، یہ سماج کے مختلف لوگوں کے ساتھ میل جول بڑھانے سے حاصل ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ ایک بچہ تہذیب کو سماجیت کے عمل سے حاصل کرتا ہے۔ طرز عمل جو مختلف لوگوں سے تبادلہ اور بحث و مباحثہ کرتے ہوئے، اور بچے، اساتذہ، گھر کے افراد سے جو اقدار سیکھتے ہیں اس کو ہم تہذیب کہتے ہیں۔ اس لیے تہذیب سماج سے جڑی ہوئی ہے اور یہ ایک اکتسابی عمل ہے، سیکھنے والا عمل ہے۔ تہذیب سماجی مسائل کو سمجھنے اور ان کے حل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ تہذیب ہر فرد کو اپنے خیالات، افکار
کو دوسروں تک پہنچانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ تہذیب روایات اور معلومات کے تبادلے کو یقینی بناتی ہے جو انسان کے لیے لازمی ہیں۔ تہذیب مسلسل عمل ہے، یعنی یہ مسلسل چلنے والا کام ہے۔ تہذیب اپنے اندر نئے عوامل شامل کرتے ہوئے ہمیشہ نشو و نما پاتی رہتی ہے۔ اگرچہ فن، تصور اور اصول و قوانین ایک مرکب ماحولی نظام میں تشکیل پاتے ہیں، لیکن جزوی تبدیلیوں کے ساتھ جاری و ساری رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تہذیب میں ہمیشہ بدلاؤ ہوتا رہتا ہے۔ پیارے بچوں، تہذیب متنوع و منفرد ہوتی ہے۔ متنوع یعنی مختلف قسم کی، منفرد یعنی سب کی علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے۔ ہر سماجی طبقے کی اپنی تہذیب ہوتی ہے۔ تہذیب کے مختلف انداز سے رسوم، اقدار، عقائد، زبان وغیرہ ایک سماج سے دوسرے سماج میں مختلف ہوتی ہے۔ یہ فرق ہم دیہی، شہری، قبائلی سماج میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کرناٹک اور شمالی ہندوستان کی غذائی عادتوں کا موازنہ کیا جائے تو بھی تہذیب کے فرق کو ہم جان سکتے ہیں۔ لوگ ایک مقام سے دوسرے مقام پر متفرق تہذیب کے حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، بلکہ اس میں تضاد بھی ہم پاتے ہیں، یعنی ایک جگہ کی تہذیب دوسری جگہ کی تہذیب سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم تہذیب کی اہمیت کے بارے میں جانیں گے۔ تہذیب معلومات کا خزانہ ہے یا ذخیرہ ہے۔ انسان کی بقا کے لیے ضروری معلومات فراہم کرتی ہے۔ حیوانات وجدانی کیفیت کے ذریعے قدرتی ماحول سے مطابقت پیدا کر لیتے ہیں، جبکہ انسان کو اپنی بقا کے لیے اپنے حاصل کردہ معلومات پر زندگی گزارنا ہوتا ہے۔ تہذیب زبان کا ایک حصہ ہوتی ہے۔ موجودہ نسل آنے والی نسل کی رہنمائی زبان کا ایک اعلی کار کے طور پر کرتے ہیں۔ حال اور مستقبل کے معلومات، کہاوتوں، نقش و نگاری، لوک گیت میں محفوظ تہذیب ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتی رہتی ہے۔ انہیں تحریری شکل میں بھی منتقل ہوتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ان ہدایات کی بنیاد پر مستقبل کی نسلیں اپنے تہذیب کو تشکیل دے کر مستقبل کی طرف بڑھتی ہیں۔ لہٰذا تہذیب صرف روایات کا مجموعہ ہی نہیں بلکہ معلومات کا خزانہ ہے جو سماجی نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے۔ تہذیب حالات کی وضاحت بھی کرتی ہے۔ تہذیب ہمیں کسی زمانے کے مخصوص سماجی حالات کا جائزہ دلاتی ہے۔ انسانی سماج نے مخصوص حالت میں کس طرح نشو و نما حاصل کی، اس کا پتہ دیتی ہے۔ آئی ہوڑے، بادامی کے غار اور فن تعمیر اس دور کے انسانی سماج کی ترقی کی وضاحت کرتے ہیں۔ تہذیبی اقدار کی وضاحت کرتی ہے۔ قدریں اعلی کار ہیں جو کسی مخصوص سماج کے رویے، طرز عمل اور خیالات کا تجزیہ کرتے ہیں۔ ہمارا دستور کا عمل مساوات کا مطالبہ کر کے اقدار کی حمایت کرتا ہے۔ ذات پات، مذہب، زبان کی بنیاد پر بھید بھاؤ کے بغیر عوام کی زندگی کی توقع رکھتا ہے۔ یہ اقدار خیالات کو جنم دیتی ہے اور خیالات رویے کی تعمیر کرتے ہیں۔ لہٰذا تہذیب میں انسانی روابط مضبوط کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تہذیب طرز عمل کے نمونوں میں معیارات کی وضاحت کرتی ہے، یعنی تہذیب انسانی سماج کو مقاصد اور معیارات کے حصول کے لیے ذرائع فراہم کرتی ہے۔ سماج میں کس طرح ہمیں رہنا ہے یہ تہذیب ہمیں سکھاتی ہے اور ان رویوں کا تعین کرتی ہے جو سماجی مقصد کی تکمیل کے لیے ہیں۔ اس طرح ان رویوں کی سرزنش کرتی ہے جو سماج مخالف ہیں، یعنی اچھے کاموں کی تہذیب جو ہے مدد کرتی ہے، اور اگر کوئی برے کام اگر کیے گئے تو اس کی جو ہے مخالفت بھی تہذیب کرتی ہے۔ مثال کے طور پر جب بچے غیر ضروری اور منفی رویہ
ظاہر کرتے ہیں تو ان کے بزرگ اور ان کے اساتذہ ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ یہ جو ہے تہذیب کے عمل کی ایک مثال ہے۔ اب ہم تہذیب اور سماج میں تعلق جانیں گے۔ تہذیب و سماج ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔ تہذیب انسانی سماج کے ارتقاء کی بنیاد ہے اور تمدن کے آغاز سے ہی انسان سماج کا ٹوٹ حصہ رہی ہے۔ تہذیب انسانوں کے باہمی روابط کی بنیاد ہوتی ہے اور باہمی عمل کے بغیر کوئی بھی سماج باقی نہیں رہ سکتا۔ لہٰذا تہذیب کے بغیر سماج اور سماج کے بغیر تہذیب کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ تہذیب اور سماج ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ انسانوں کی سماجی دنیا ہزاروں انسانی تعلقات رکھنے والے مختلف سامان کی حامل ہوتی ہیں۔ ہر سماجی تہذیبی طور پر مختلف ہوتے ہیں۔ تہذیب سماج کے ایک سکے کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ تہذیب انسانوں اور دوسرے جانداروں میں امتیاز پیدا کرتی ہے۔ تہذیبی اصولوں پر چلتے ہوئے ایک سماج کی سماجی پابندیاں تشکیل پاتی ہیں۔ سماجی پابندیاں انسانی رویے کو ظاہر کرتی ہیں۔ ایک سماج کا فرد کئی سماجی اداروں کا رکن ہوتا ہے۔ ہر سماجی ادارے اپنے تہذیبی اصولوں کے ذریعے فرد کے رویے پر پابندی عائد کرتے ہیں۔ مثلاً ہمارے گھروں میں ہم بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آئیں، ان قوانین پر غیر رسمی طور پر ہم عمل کرتے ہیں۔ تہذیب، رسوم و رواج اور تنوع کی اہمیت۔ ہم ہر دن کسی نہ کسی سماجی رسم کا سامنا کرتے ہیں اور اس طرح کے ہر رسم میں بحث مشکل ہے۔ یہاں ہم چند ایسے رسوم پر بحث کریں گے جو کسی انسانی سماج کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 1 ہے اس میں میلہ۔ لوگ میلوں میں بلا تفریق ذات، مذہب، زبان شرکت کرتے ہیں۔ اس طرح میلے سماجی تعلقات پیدا کرتے ہیں۔ بسا اوقات مختلف زبانیں، تہذیب والے لوگ سرکس اور دوسرے پروگراموں میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ مظاہرے بھی دراصل تہذیب کا ہی اظہار ہے۔ میلوں میں ہم دیکھتے ہیں کئی لوگ مقامی زبانوں میں رامائن، مہابھارت پیش کرتے ہیں اور کئی لوگ سدھائے ہوئے جانوروں کے ذریعے کھیل تماشا کرتب دکھا کر اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔ جو لوگ ان میلوں میں شرکت کرتے ہیں مختلف زبانوں میں تہذیبی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنے جسمانی آؤ بھاؤ سے بھی مختلف ہوتے ہیں، لیکن یہ میلوں میں اکٹھا ہو کر جشن میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دستور کے اہم امید تضاد میں اتحاد، یونٹی ان ڈائیورسٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یوم جمہوریہ کے موقع پر بھی ہمارے ملک کے ثقافتی تفرقات کو جھلکیوں کے ذریعے، رقص کے ذریعے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ کرناٹک کی ثقافتی زندگی کا عکس دینے والی جھلکی کی تصویر کرناٹک کے دیہی ماحول کو دکھلاتی ہے، تو اسی موقع پر راجستھان کی دیہی ماحول کی ثقافت کو بھی ہم جھلکیوں کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ ان کی ہر ریاست کے عمل کو جشن جمہوریہ کے اجلاس میں دیکھنے کا مقصد ہماری ثقافتی تہذیب کے تفرقات کو اتحاد میں لانا ہے۔ زبان تہذیبی اظہار کی ایک اور مثال ہے۔ جو کثیر لسانی سماجی ماحول میں نشوونما پاتے ہیں وہ 2 یا 2 سے 3 زبانیں سیکھتے ہیں۔ یہ اکتساب محض زبان تک محدود نہیں رہتا بلکہ اس میں اس زبان کی تہذیب بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اس طرح یہ مذہب اور ذات پات پر مبنی امتیازات سے پرے نکل جاتے ہیں۔ بچے جو ان کثیر التہذیبی ماحول میں بڑھ رہے ہوتے ہیں یہ مختلف سماجی گروہ کے تہوارات اور رسومات میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ تہذیبی تضاد کے احترام کا موقع ہوتا ہے اور تہذیبی تضاد کے تئیں احترام امن و ترقی کو فروغ دیتا ہے۔
تو پیارے بچوں، یہ ہوا آج کا سبق تہذیب۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے اسے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ حافظ، شکریہ، ہمیں اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔